یہ اس کی علامت ہے کہ اس زمین کے خدا تم نہیں ہو. تو تم بندے ہو تو اپنے آپ کو بندہ سمجھو. بندے پہ کسی اور کا آرڈر چلتا ہے, بندے کا اپنا آرڈر انسان پر نہیں چلتا. آج ہم چاہتے ہیں ساری خوشیاں دنیا میں سمیٹ لیں, میری مطلب کی ساری چیزیں پوری ہو جائیں, اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم کس میں جاتے ہیں؟ ٹینشنوں میں جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تم غلام ہو میرے, میں جیسا چاہوں گا تمہیں چلاؤں گا. یحسب ان لن یقدر علیہ, تو سمجھتا ہے تیرے اوپر کسی کو قدرت ہی نہیں ہے؟ میں جب چاہوں گا تجھے بیمار کر دوں گا, تو صحت کے جتنے اسباب اختیار کر لے. میں جب چاہوں گا تجھے غریب بنا دوں گا, تو دولت کمانے کے جتنے چاہے اسباب اختیار کر لے. بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے, دولت کمانے کا کوئی سبب نہیں ہوتا, پیسہ ایسے آ رہا ہوتا ہے سیلاب کی طرح, انسان حیران ہوتا ہے فلاں پیسے کی پلاننگ کر کر کے تھک گیا اور دھیلا نہیں ہے اس کے پاس, اور فلاں کے پاس پیسہ رک نہیں رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ جو موٹیویشن اسپیکر بتا رہے تھے نا, یوں کرو تو پھر یوں پیسہ آئے گا, اور پھر فلاں نے کیا تھا تو آ گیا. ان کو بولو کہ پوری رپورٹیں پیش کیا کرو ہمارے ساتھ. ایک نے کیا پیسہ آ گیا, درجنوں ایسے ہوں گے کر ہی رہے ہیں, مل کچھ بھی نہیں رہا ان کو. خیر محنت کرنی چاہیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, چلے گی میرے بھائی کس کی مرضی؟ اللہ کی. تو قرآن اس آیت میں ہمیں تکبر سے منع کر رہا ہے. اس کی ایک قرآن نے مثال دی ہے کہ جس کے پاس دولت آتی ہے نا, وہ شو مارنا شروع کر دیتا ہے, اور کیا کہتا ہے, میں نے اتنا پیسہ فلاں جگہ اڑایا, میں نے اتنا پیسہ فلاں جگہ اڑایا, میں یہ, تو 2 ٹکے کا آدمی ہے اور میں اتنا مالدار. تو قرآن کہہ رہے اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے. میں اگر ذرا سی نظر اس سے ہٹا لوں, یہ 2 ٹکے کا آدمی نہیں رہے گا. اور باتیں کیسی کر رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ انسان میں زیادہ تر تکبر پیسہ آنے سے آتا ہے. پہلے زمانے میں صحت اچھی ہوتی تھی تو تکبر آتا تھا, آج کل پیسے سے تکبر آ رہا. بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا, پیسہ ہے ایسے سینہ تان کے چل رہا ہوگا جیسے محلے کا دادا. یہی ہے. ایک لطیفہ بھی ہے اس پہ, لیکن وہ سناؤں گا تو کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے, وہ رہنے دیں, وہ پھر وہ پرانا دور آ جائے گا. نہیں وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, وہ پھر ویسے وہ ہے. وہ متحدہ کے بارے میں سنا دوں آپ کو؟ سنا دیتا ہوں یہاں سے. او بھائی تم لوگ ریکارڈ کر رہے ہو یار. وہ ایک چوہا جو ہے نا جنگل میں جا رہا تھا, یہ اس 92 کی بات ہے. چوہا جنگل میں یوں ہی جا رہا ہے ایسے سینہ کڑ کے. اب تو متحدہ کا میرا خیال ختم ہو گئی ہے, دوبارہ دور آئے گا تو اس کو نکال دینا بھائی لطیفے کو. ایک چوہا جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ ایک دور تھا نا متحدہ کا بھائی, یہاں تک ہوا ہے کہ ایک خاتون کی بندے کی شادی ہوئی, بیوی انتہائی ظلم کر رہی تھی اس کے اوپر. میرے پاس آیا اس دور میں نا, یعنی یہ 97-98 کی بات ہوگی, کہہ رہے یار مفتی صاحب, مولانا صاحب, میری بیوی یہ کر رہی ہے. میں نے کہا چھوڑ دے بھائی, پھر اس کو طلاق دے دے جب اتنا ظلم کر رہی ہے. اس نے کہا اس کا بھائی متحدہ کا ہے. اس کا بھائی کس کا ہے؟ تو اس دور میں یہ بندہ متحدہ کا ہے, چپ چاپ آرام سے چلو. تو وہ کیا ہوا ہے, چوہا تھا ایسے نا سینہ کڑا, شیر بھی کانپ رہا ہے, لومڑی بھی کانپ رہی ہے, بندر بھی, سارے کپاہٹ نا. تو ایک انسان کہیں گیا, اس نے دیکھا یار یہ چوہے کی اتنی دہشت ہے, ایسے سینہ تان کے چل رہا ہے. تو اس نے کہیں لومڑی وومڑی سے پوچھا بھائی ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا متحدہ کا ہے یہ. کس کا ہے؟ متحدہ کا ہے یہ. تو جیسے متحدہ کی دہشت تھی نا, صحت ہو نہ ہو لیکن بندہ کس کا ہے؟ متحدہ کا ہے. تو اس زمانے میں صحت ہے نہیں ہے, بھرم کس کے ہیں آج کل؟ پیسے کے ہیں. تکبر میں آتا ہے انسان, بجائے تواضع میں جائے کہ میرے رب نے مجھے اتنی بھیک دے دی, پیسہ ملنے میں بھی میں اللہ کا محتاج, اور جب چاہے گا یہ پیسہ مجھ سے 2 منٹ میں چھین لے گا. تو تکبر انسان پہ زیب نہیں دیتا. تو اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو نعمت بھی اللہ نے آپ کو دی ہے, آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں, یعنی اپنے آپ کو بھکاری سمجھیں, اور یہ سمجھیں کہ اللہ جب چاہے مجھ سے یہ نعمت چھین سکتا ہے, اور دی بھی اس نے اپنی مرضی سے ہے, یہ بھیک میں ملی ہوئی چیز ہے. بھکاری کبھی اپنی نعمت پہ اتراتا نہیں ہے, شکر ادا کرتا ہے.